اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسی انفرادیت عطا فرمائی کہ ہر اختیار میں، ہر صفت میں، ہر مقام میں، ہر مزاج میں خالق لم یزل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انفرادیت عطا فرمائی۔ اب جب یہ فرما دیا گیا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اب تمام جہانوں میں ہم آ جائیں، تو عالمین نے ہر مسئلے کا حل کر دیا کہ جب سے عالم ہے تب سے حضور رحمت للعالمین ہے، اور جب تک عالم رہے گا تب تک حضور رحمت والے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی رحمت کریمانہ ہر کسی کے لیے، اور خلاق عالم نے اپنے حبیب کو جن صفات سے نوازا، قربان جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ ہمارا حبیب وہ حبیب ہے، یہ کملی والا وہ کرم نواز محبوب ہے کہ جس کا رہن سہن، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا اور اس امت میں آنا، اور پھر ہر جہان کے لیے انبیاء سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں رحمت والا بنایا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ نبی تشریف لاتے رہے اپنی امتوں کو ہدایت دینے کے لیے اور ان کی رحمت کے لیے جلوہ گر ہوئے، لیکن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم نباتات ہو، عالم اجسام ہو، عالم انسان ہو، عالم حیوانات ہو، عالم برزخ ہو، عالم ملکوت ہو، ہر کسی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ اور رب کائنات نے اپنے کریم کے لیے ارشاد فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے حبیب عذاب تو ان پر آنا چاہتا ہے لیکن کیسے آئے، آپ ان میں موجود ہو۔ ناظرین کرام، انبیاء جلوہ گر ہوتے رہے، امتیں گناہ کرتی رہیں، امتوں پر عذاب نازل ہوتا رہا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے یہ کرم نوازی رب کائنات نے فرمائی کہ امت گناہ تو کرتی ہے، لیکن فرمایا گیا کہ محبوب کی رحمت کے ساتھ میں ان کو بخشنا چاہتا ہوں، میں نے حبیب کو حق شفاعت عطا فرما دیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، کیا تمہیں بھی میری رحمت کا کوئی حصہ ملا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں تمام انبیاء کے پاس آتا رہا اور میں نے اس سے قبل حال دیکھ چکا ہوں، ابلیس کا دیکھا ہے، دیگر لوگوں کے احوال دیکھ چکا ہوں، لیکن آپ کی بارگاہ ناز میں آنے کی وجہ سے اور آپ کی رحمت عطا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے امان عطا فرما دی ہے۔ ناظرین کرام، حضور علیہ السلام آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے تمام جہانوں میں آتے ہیں اور ہر کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی ہم رحمت کو دیکھیں تو وہ طائف والوں نے میرے آقا کو پتھر مارے، زلف واللیل سے لے کر قدمین شریفین تک بدن اطہر لہو لہان ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، پیارے حبیب آپ فرما دیں ابھی ان کو غرق کر دیں، نیست و نابود کر دیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں ان کو غرق کرنے کے لیے نہیں آیا، نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا آنا ان کے لیے بھی رحمت ہے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ان کو آج میرے مقام کا فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، لیکن ان کی اولادوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس قدر سخت تکالیف برداشت کرنے کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ اور جب عالمین کی ہم بات کرتے ہیں تو اس لفظ نے تمام عقدوں کو حل کر دیا ہے۔ عالمین کے میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ہر قسم کی تمام مخلوقات کے لیے فرمایا گیا میرا حبیب رحمت بن کر آیا ہے۔ وہ کفار جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں،
راستوں میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، محبوب کی گلے مبارک میں چادر کو ڈال کر پھر کھینچتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ اور متغیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، کبھی بد دعا نہ دی۔ اور یہ دعائیں کیوں ہیں؟ کیونکہ آقا رحمت والے ہیں، حضور شان رحمت للعالمین لے کر آئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرے آقا ہر حال میں رحمت ہے ان کے لیے، میرے آقا ہر حیت اور کیفیت میں ان کے لیے رحمت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ عرض کی تھی ابتداً کہ انبیاء جلوہ گر ہوتے رہے اپنی اپنی امتوں کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تمام جہانوں کے لیے، انبیاء کے لیے بھی رحمت ہے، میرے آقا کا جو دور انور ظاہراً ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے، اور آج بھی میرے آقا رحمت ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال نامے مجھے پیش کیے جاتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، اور جو برے ہوتے ہیں میں ان پر اپنے رب کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسی رحمت والا بنایا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جانور آ کر سوال کرتے ہیں، روتے ہیں، بل بلاتے ہیں، میرے آقا اس کے غلام اور اس کے آقا کو بلا لیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام اور منزلت کا ادراک کہ سرکار غار ثور میں جائیں تو اللہ رب العزت مکڑی کو اس پر معمور کرتا ہے کہ وہ جالا بنتی ہے، کس لیے؟ تاکہ رحمت مصطفیٰ حاصل کر سکے۔ اور اگر ہم ظاہر کو دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اگر ایک پیالہ دودھ کا آ جائے تو 70 غلاموں تک وہ چلا جائے اور دودھ ختم نہ ہو، یہی تو رحمت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر جو اس سے مس ہو جائے اس کو بھی رحمت ملتی ہے، جو میرے آقا کی نگاہ میں آ جائے وہ بھی اس رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چلا جائے۔ حضور نے فرمایا من زارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کر لی، قبر انور کی زیارت کر لی، گنبد خضرا کا دیدار کر لیا، فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً اللہ رب العزت نے، اور حضور کی رحمت کی حد یہ ہے کہ رب کائنات نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، پاک فرما دیا، کس وجہ سے؟ لا اقسم بہذا البلد کے قدمین لگ جانے کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں ہے تو فرمایا گیا مکہ افضل ہے۔ میرے آقا مدینہ النور میں آئیں تو یثرب کو جب قدم بوسی کا شرف عطا فرمائیں تو رحمت مصطفیٰ کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حصار میں اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کو لے لیا۔ فرمایا گیا جنت والوں کے لیے بھی میرا نبی رحمت ہے، عرش والوں کے لیے بھی میرا نبی رحمت ہے، اور انبیاء اگر آدم علیہ السلام ہوں تو بوسیلہ محمد رسول اللہ دعا کریں تو رب کائنات ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔